بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله مولانا العظيم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں اور مت برا بھلا کہو ان لوگوں کو جنہیں یہ لوگ اللہ کے علاوہ اپنا معبود مانتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ اور معبودوں کو برا بھلا مت کہو، گالیاں مت دو. عدوا بغیر ویسبوا اللہ عدوا بغیر، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر تم ان کے خداؤں کو برا بھلا کہو گے تو وہ اللہ کو گالی دینے لگیں گے بے ادبی سے، بغیر سمجھے بوجھے. کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر فرقے کے لیے ان کے اعمال کو ان کی اپنی نگاہ میں. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان سب کو اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر اللہ تعالیٰ انہیں جتلا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکید کے ساتھ. کیا اس بات کی قسمیں کھاتے ہیں؟ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے، کوئی معجزہ آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے. وَإِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ ساری نشانیاں، ساری آیتیں، سارے معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا پتہ ہے کہ اگر وہ نشانیاں آ بھی جائیں تو وہ ایمان ہی لے آئیں گے؟ ایسا تو ضروری ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو، كما لم يؤمنوا بها به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے نشانیوں پر پہلی بار، اور ہم چھوڑے رکھیں گے ان کو ان کی طغیانی میں، سرکشی میں بھٹک دیں. یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا. سلسلہ کلام چل رہا تھا مشرکین مکہ. سورہ انعام جب سے شروع ہوا ہے، سورہ مشرکین سے خطاب ہے. انہیں توحید کی تعلیم دی جا رہی ہے اور توحید کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانے کی انہیں تاکید کی جا رہی ہے. ہر مرتبہ جب آپ تاکید کرتے ہیں، جب آپ قرآن کی تعلیم انہیں دیتے ہیں، وہ انکار کرنے لگ جاتے ہیں، طرح طرح کے معجزے مانگتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور بلکہ وہ خود اپنی دانش میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا اچھا خاصا بھلا بندہ تھا، پتہ نہیں کیا اثرات ہو گئے کہ یہ کون سی نئی بہتی بہتی باتیں کرنی شروع کر دی کہ اس کی بات کو جو بھی مانتا ہے وہ بیچارہ سب سے ٹوٹ کر رہ جاتا ہے. اگر باپ ہے تو بیٹے سے ٹوٹ جاتا ہے، بیٹا ہے تو باپ سے دور ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو چاہتے تو یہ بھی تھے کہ اس راستے، اس روڑے کو راستے سے ہٹا دیں، لیکن ان کے اس فکر کے اندر اور اس کام کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی تھے اس وقت مکہ میں تو وہ تھے حضرت ابو طالب. آپ جانتے ہیں حضرت ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور حضرت کو بہت زیادہ محبوب رکھا کرتے، جان فدا کیا کرتے تھے ابو طالب اللہ کے رسول کو. اب یہ دیکھیے اللہ کی قدرت کہ اتنے جانثار ہیں اللہ کے رسول کے کہ ہمہ وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سینہ سپر رہا کرتے تھے، آپ کی حفاظت کا کام کیا. وہی ایک دروازہ تھا جو اللہ کے رسول کے سامنے بند تھا، جس کی وجہ سے کفار مکہ آپ تک پہنچ نہیں سکتے. تو ان لوگوں نے ایک دن کفار مکہ نے کہا کہ روز روز کا ناٹک ہو رہا ہے، ابو طالب ہے تو آج ہم ابو طالب کی وجہ سے ان کو ہاتھ نہیں لگائیں،
ابو طالب سردار ہے. ابھی ابو طالب بیمار چل رہا ہے اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بس چلاؤ ہے. ابو طالب کی زندگی میں کچھ نہیں کیے ہم محمد کا، اور ابو طالب کے مرنے کے بعد اگر کچھ کر لیا تو پھر ہمارے لیے ہمیشہ کا ایک تانا رہے گا کہ دیکھو جب تک چچا زندہ تھے کسی کی ہمت نہیں ہوئی محمد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے. ابو طالب کیا رخصت ہوئے کہ انہوں نے حملہ کر دیا تو یہ ہمارے لیے عار ہو. جاہلیت میں لوگوں میں کچھ خصوصیات مردانہ ایسی تھی جو آج کے اس بزدلی کے دور میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملی. یعنی کیا سوچ ملتی دیکھی، کہنے لگے کہ ابھی تو ابو طالب بیمار چل، ابھی تک محمد کا ہم نے کچھ کیا نہیں، اب پتہ نہیں ابو طالب کب رخصت ہو جائے. اگر ابو طالب رخصت ہو گئے اور ان کے جانے کے بعد اگر ہم نے محمد کا کچھ کیا تو دنیا میں ہمارے لیے ایک تانا بن جائے گا کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے محمد کا کچھ نہیں کیا، اور جیسے ہی وہ رخصت ہوئے تو دیکھو بزدلی کا بتا دی، تو بزدلی کا داغ لگ جائے گا. اس لیے سوچا کہ چلو آج ابو طالب سے چل کر بات کر گئے. سب کے سب ایک وفد کی شکل، اس میں ابو سفیان بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، اور ابن العاص بھی ہے، بہت سارے لوگ وفد کی شکل میں ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو یہ بڑی عجیب باتیں ہمارے بھتیجے نے شروع کر دی ہے، مسائل اس سے کریٹ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے نئے نئے مسائل کریٹ ہو رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں خون خرابہ ہو، ہم نہیں چاہتے ہیں قریش آپسی ناچاتی کا شکار ہو. بہتر ہے آپ ان کو بلائیں. ہم بڑے بڑے لوگ مل کے آئے ہوئے، عمر دراز بھی ہے، معاشرے کے اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، بلائیے بھتیجے بات کرنے کے کوئی بدو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان لوگوں نے اپنے آفر رکھے کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ اچھے خاصے بھلے آدمی تھے، ہم لوگ تو آپ کو ہم ہی کہا کرتے تھے، پھر یہ کیا ہے یہ بات. اگر دیکھو ایک دم اخلاص کے ساتھ سنسیریٹی سے بول رہے دولت کا مسئلہ ہوتا تو ڈھیر لگا دیں، یا کوئی بچی کا معاملہ ہے کسی لڑکی پہ دلا کے اشارہ کرو کر خوبصورت سے خوبصورت ترین دو شیزہ جو ہوگی وہ آپ کے قدموں میں لا کے ڈالی ہے. اللہ کے رسول نے جواب دیا اچھا چلان ان سے کہو کہ میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں گے اور چاند بھی لا کر رکھ دیں گے تب بھی میں اس بات سے باز نہیں ہوں، تب بھی میں اس بات سے باز نہیں ہوں. یہ سبحان کیا استقامت تھی، کیا استقامت دین کے معاملے میں. آدمی لالچ دین کی آڑ میں لوگوں سے فائدے اٹھانا، قرآن اور حدیث کی آڑ میں لوگوں سے فائدے اٹھانا اور اسی کو سوچنا، یہ تو اس سے بڑا دیوس کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا دیوس کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے حفاظت تو فرمایا کہ اچھا. اور پھر صحابہ جو تھے یہ جب ایسی باتیں کیا کرتے تھے تو جو جوشی کے نئے نئے ایمان لانے والے صحابہ ہوتے تو وہ کبھی کبھار جو ہے ان کے معبودوں کو ذرا سخت لہجے میں بات کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ دیکھے دین اسلام لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ماننے والوں میں برداشت نہیں ہوتا ہے. کیا لفظ ہے وہ؟ ٹولرنس. ہاں بولے اسلام کے ماننے والوں میں ٹولرنس نہیں ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتا ہے، اور وہ کسی کو قبول نہیں کرتے. قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ سبحان. اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے صحیح قرآن لوگوں کے سامنے رکھا ہے. قرآن کے برعکس اپنا جو مزاج بنا ہوا ہے اس مزاج کو لوگ دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام سے دور بھاگا. دیکھیں سبحان اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو. کوئی بھی جیسے مثال کے طور پر ہندوازم رام کو مت کہو، لکشمن کو مت کہو، سیتا کو مت کہو، کرسچن ہے تو حضرت عیسیٰ کو مت کہو، یہودی ہے تو فنا کو مت کہو، پرشین ہے تو وہاب کو مت کہو. تاکہ گاجا مت دو انہیں، برا بھلا مت کہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم ان کے معبودوں کو اگرچہ وہ غلط ہے، بہت غلط ہے، لیکن پھر بھی برا مت کہو. کیوں مت کہو؟
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو تمہاری دشمنی میں پھر وہ اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دے بغیر سمجھے مجھے اللہ کو برا بنا دیں، تو پھر گالی کس کو ہوگی؟ ذریعہ کون بنا گالی دینے کا اللہ کو؟ توحید کا ذریعہ کون بنا؟ گستاخی کا ذریعہ کون بنا؟ مجھے بتاؤ کہ جب غلط معبودوں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے تو ہمارے پڑوس میں اکثر سنتے رہتے ہیں فلاں کافر، شیعہ کافر اور دیوبندی کافر اور یہ کافر اور وہ کافر۔ اس کی اجازت ہوگی؟ جب غیر مسلموں کے لیے اس کی اجازت نہیں تو وہ جو اللہ کو مانتے ہو، جو رسول کو مانتے ہو، جو قرآن کو مانتے ہو، جن کا عقیدہ آخرت کا برقرار ہو، ان کو ماننا یہ کہاں کا ایمان؟ اجازت ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی کام جائز ہے بلکہ ایسا کام ہے کہ اس کے کرنے پر ثواب ملتا ہو، لیکن اگر کسی وقت ویسا کام کرنے سے معاشرے میں فتنہ ہو سکتا ہو، کسی کی جان جا سکتی ہو، کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے، تو ویسے وقت میں اس کام سے بھی اٹھ جانا حکمت کا تقاضا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیسے عجیب لوگ ہوں گے جو اپنے والدین کو گالی دیتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کو بھلا اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتے ہیں؟ کون ہوگا جو ماں باپ کو گالی دے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ڈائریکٹلی کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے، لیکن کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دے دے، کوئی شخص کسی اور شخص کو اس کے باپ کی گالی دے دے اور پلٹ کر وہ بندہ پھر اس کے باپ کو گالی دے، اس کی ماں کو گالی دے، تو یہ گالی دینا کس کو ہو؟ یہ گالی دینا ذریعہ کون بنا؟ ہمیں بنے۔ تو ایسا کام اگر کبھی کوئی کام جائز بھی ہو لیکن اس کی وجہ سے اس وقت فتنہ ہو سکتا ہو تو اس فتنے سے بچنے کے لیے اس جائز کام سے بھی خاموش رہ جانا زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر ایک فرقے کی نظر میں ان کے اعمال کو۔ دیکھیے بات یاد ہے بتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو خانہ کعبہ آج جو موجودہ شکل میں ہے اسی شکل میں تھا، لیکن اس سے چند عرصہ میں طوفان اور حوادث کی زد میں آ کر خانہ کعبہ ڈہ گیا۔ مشرکین مکہ نے اس کی تعمیر کی، بھلے وہ کتنے ہی برے تھے لیکن جذبہ ان کا بھی تھوڑا خالص رہتا۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں صرف حلال اور پاکیزہ آمدنی سے ہی اس کو کریں گے، اور ہماری جو غلط آمدنی ہے اس کا ایک پائی بھی اس میں نہیں لگائیں۔ تو ٹھیک ہے، کیا کیا جائے؟ تختے ملے، سمندر کے کنارے پہ کوئی جہاز پڑ گیا تھا، اس کے تختے لے کر آنے کرے اور خرید کے لائے، خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ تو معلوم ہوا کہ جتنا اس کا رقبہ ہے جس میں خانہ کعبہ بنا تھا وہ تختے اتنے نہیں ہیں اور اسباب اتنے نہیں، تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے یہ کیا کہ جتنے تختے تھے اس کے حساب سے جو ابھی موجودہ جتنا ہے اتنا بنا، اور جو حقیق کا حصہ ہے اس کو نشان لگا کر رکھ دیا کہ یہ جو ہے یہ بھی خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ ہے، آئندہ جب کبھی ہمارے پاس حلال اور پاکیزہ مال آئے تو ہم خانہ کعبہ میں اس کو شامل کر دیں۔ اور ایک کام یہ کیا کہ پہلے خانہ کعبہ میں 2 دروازے تھے، ابھی ایک دروازہ جس سے خانہ کعبہ میں داخل ہو، ایک اس کے اپوزٹ سائڈ مغربی سائڈ میں ایک دروازہ تھا، وہ ایکسٹ کے لیے، یہ جو ہے انٹر کے لیے تھا وہ ایکسٹ کے لیے، اس کو انہوں نے بند کر دیا۔ جو ایکسٹ والا ڈور تھا ایکسٹ ڈور کو انہوں نے بند کر دیا، اور یہ ایک ڈور رکھے، اور اس میں بھی ایک کام یہ کرے کہ اس کی خانہ کعبہ کی جو سطح ہے اس کو کافی بلند کرے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے ان کی اجارہ داری خیر آئے اور اندر چلے جائے، ہم اس کی اجازت نہیں۔ اگر ایسا ہوتا رہے گا تو پھر ہمارے خانہ کعبہ کے ذمہ دار اور متولی ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آنا ہم سے پوچھنا، ہم اجازت دیں گے پھر جائیں، یہ سوچ بنا دیا انہوں نے، ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ حضرت عائشہ کے سامنے
اپنی اس حسرت کا تذکرہ کیا، عائشہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو میں ڈھال دوں اور ڈھال کر اس بنیاد پر اس کو تعمیر کروں جس بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، یعنی جو باہر کا حتیم کا حصہ ہے آپ بھی چاہتے تھے کہ وہ حصہ میں خانہ کعبہ میں داخل کروں، تو آپ حسرت سے حضرت عائشہ سے کہتے تھے عائشہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ حسرت ہے کہ میں خانہ کعبہ کو پھر سے حضرت ابراہیم کی بنیاد پر تعمیر کروں، لیکن مسئلہ یہ اب جب یہ حسرت کریں اس وقت اسباب کی بھرپور فراوانی، اس وقت اسباب کی بھرپور فراوانی، اسباب کی کمی نہیں، لیکن آپ کیوں نہیں تعمیر کر رہے؟ آپ خود ہی کہتے ہیں عائشہ چاہتا تو دل میرا یہ ہے کہ اسے بنائے ابراہیم پہ تعمیر کروں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی ایمان لائے ہوئے ہیں اور ان کے دلوں میں خانہ کعبہ کی مواصلت جس حال کو دیکھا ہوا ہے اسی حال میں رچی بسی ہوئی ہے۔ اگر میں خانہ کعبہ کو اس کو تعمیر کرنے ہی کے لیے صحیح گرا دوں گا تو یہ لوگ بددل ہو جائیں گے، بدگمان ہو جائیں گے، بدشگونیاں لینے لگیں گے اور ان کی تکلیف ہوگی، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ لوگ بدگمان ہو، لوگوں کو تکلیف ہو اور بدشگونی کا ایک نظام شروع ہو، اس لیے میں خانہ کعبہ کو نہیں ڈھانپتا ہوں۔ خانہ کعبہ کو اس کی اصل شکل پر لانا مستحسن کام، اور ہو یا نہ ہو مستحکم کام، ہمیں اس سے لینا دینا ہے۔ وقت کے نبی کے دل کی حسرت ہے، جائز ہوتا ہے، آپ چاہ رہے ہیں بس جائز ہے، لیکن اس کے باوجود اس جائز کام کو، خواہش کو، حسرت کو آپ صرف اس لیے ترک کر رہے ہیں کہ اس کے قبول کرنے سے، اس کے انجام دینے سے کہیں معاشرے میں افراتفری نہ پھیلے۔ تو کیا سمجھنا ہے؟ اپنے جذبات اپنی جگہ، نعرہ تکبیر بہت اچھا، نعرہ یا رسول اللہ بہت اچھا، لیکن اگر اس نعرے کو مارتے ہوئے جانے سے ماحول خراب ہو سکتا ہے، افراتفری ہو سکتی ہے، ہنگامہ ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، اپنوں کا ہو یا غیروں کا ہو، تو احتیاط کیا ہونی چاہیے؟ قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ قرآن سے ربط نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ ہزاروں سے ربط ہو گئی، باباؤں سے، پیروں سے، فقیروں سے، ملاؤں سے، پتہ نہیں کن کن پاکھنڈیوں سے۔ یہ ربط کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ قرآن کی صحیح تعلیمات سے اللہ کا تو فرمایا تم إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر اب تمہارے اپنے رب ہی کے پاس انہیں پہنچنا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ جتلا دے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکید کے ساتھ کہ اگر ان کے پاس نشانی آئیں گی تو وہ ایمان لائیں گے۔ کہنے اللہ تعالیٰ کہ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، نشانیاں اللہ کے پاس ہے، خود سے لائیں گے۔ جب اللہ کے پاس ہے نشانیاں، کہہ دیجیے وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اے مسلمانوں تم کو کیا خبر ہے جب وہ نشانیاں آئیں گی تو وہ ایمان لے ہی جائیں، ایسا فکر۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم الٹ دیں گے ان کے دل اور ان کی آنکھیں، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ ایمان نہیں لائے نشانیوں پر پہلی بار۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم چھوڑے رکھیں گے ان کو ان کی سرکشی میں بہتے ہوئے، ان کو اپنی سرکشی میں ہم بہتے ہوئے چھوڑے رکھیں گے۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں، والحمدللہ علی ذلک۔ اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہے تو انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ آج اللہ کا کرم ہے ہمارے 7 پارے مکمل ہو گئے، کل سے انشاءاللہ 8واں پارہ شروع ہوگا۔ سورہ انعام ابھی جاری ہے، سورہ انعام مکمل نہیں ہوا ہے، 7واں پارہ مکمل ہوگا، کل سے 8واں پارہ شروع ہوگا۔ مسائل کا جو سلسلہ ہے وہ بھی پڑھ دیتے ہیں۔ سخت بارش اور سردی کی وجہ سے ترک جماعت کی گنجائش ہے۔ بارش اگر بہت تیز ہو یا سردی بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ مسجد تک آئے گا تو طبیعت
طبیعت خراب ہو جائے گی، ٹھٹر جائے گا، کچھ ہو جائے گا، یا بارش بہت تیز ہے، تو ایسی صورت میں جماعت سے نماز چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ حتی امکان کوشش تو کرنا چاہیے مسجد میں، لیکن بہت سخت بارش ہے تو گھر پر پڑھ جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ الدین یسر حضرت مولانا کا بہت مخصوص جملہ تھا، مجھے بتایا بہت سے احباب نے کہ حضرت کا ایک مخصوص جملہ تھا، الدین یسر، دین آسان، دین آسان۔ اور شریعت کی منشا بھی ہوتی ہے کہ شریعت نے جن چیزوں میں سہولت فراہم کی ہے ان سہولتوں کو لینا۔ ہم کیا ہے اس مرحلہ بن جاتے ہیں، جہاں شریعت نے راحت دی اس پہ زیادہ کر کے دکھانا چاہتا ہے، جہاں شریعت کرنے کا حکم دیتا ہے وہاں ڈنڈیا مار، وہاں ڈنڈیا مار۔ جہاں کوئی فرض نہیں، فرض عین نہیں ہے، واجب نہیں ہے، وہاں تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں اگر مر گیا تو یہ کام ہی ختم ہو جائے، اور جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہاں پریورٹی کو ضروری ہے، پریورٹی یہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔